اسود چاہیے جس کا ہمارا سودا ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے۔ پھر مکار تو مکار ہی ہوتا ہے، اس نے اور مکاریاں کی اور ایک دو بار نقلی پتھر دیے، لیکن جب سب کا حال وہی ہوا تو ابو طاہر سلیمانی کی ساری چالیں شیخ عبداللہ کے سامنے فیل ہوئی، تو اسے مجبوری میں اصلی پتھر یعنی کعبے والا حجر اسود دینا پڑا۔ جب اصلی والے حجر اسود کو چیک کیا گیا یعنی پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی میں تیرنے لگا، اور جب اسے آگ میں رکھا گیا کافی دیر تک، لیکن وہ پتھر ٹھنڈا کے ٹھنڈا ہی رہا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ خانے کعبے والا جو اصلی حجر اسود تھا ایک دبلی پتلی اونٹنی پر رکھا گیا تو وہ طاقتور بن گئی اور دوڑتے ہوئے مکہ پہنچ گئی۔ حالانکہ جب ابو طاہر سلیمانی مکہ سے بحرین جب وہ حجر اسود کو لے جا رہا تھا تو وہ جس بھی طاقتور اونٹنی پر حجر اسود کو رکھتا وہ تھوڑی دور جا کر اس وزن سے گر جاتی اور مر جاتی۔ تو بحرین پہنچنے تک کہتے ہیں کہ 40 اونٹنیاں مر گئی ابو طاہر کی۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم ابو طاہر سلیمانی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر اور سڑ سڑ کر مرا، اس کا انجام بہت خطرناک ہوا۔ ایسا کئی بار ہوا کہ اسلام کے دشمنوں نے اور کعبہ کے دشمنوں نے حجر اسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسی نقصان کی وجہ سے حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بہرحال سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چاندی چڑھوائی، پھر 1268 میں سلطان عبدالحمید نے اس کو سونے میں جڑوا دیا، پھر 1281 میں سلطان بن عبدالعزیز نے پھر اسے چاندی میں جڑوا دیا۔ لیکن یاد رکھے حجر اسود ایک پتھر ہے، کوئی خدا نہیں۔ ہم اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں، اسے بوسہ اس لیے دیتے ہیں، اسے اس لیے چومتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا کہ مجھے معلوم